الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 41 ہے. اس کا موضوع ہے نماز جنازہ اور دفن کے فضائل و احکام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میت کے گھر سے جنازے کے ساتھ نکلا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر دفن تک وہیں رہا تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر، اور جس نے نماز پڑھی اور پھر لوٹ آیا تو اسے احد پہاڑ کی طرح 1 قرات ثواب ملتا ہے. محترم سامعین، میت کی قبر کم از کم اس کے آدھے قد کے برابر گہری کھودی جائے اور قد سے زیادہ گہری نہ ہونی چاہیے، اور میت کے قد کے مطابق قبر لمبی ہو، اور صندوقی قبر کے بجائے بغلی قبر بہتر ہے. ہاں، اگر زمین بہت نرم ہو کہ بغلی قبر بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو بغلی قبر نہ کھودی جائے. حضرات محترم، اب میت کو جنازگاہ لے جانے کا طریقہ سمجھیے. نمبر 1، اگر میت کوئی دودھ پیتا بچہ یا اس سے کچھ بڑا ہو تو اسے ہاتھوں پر لے جائیں، یعنی ایک آدمی اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے، پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے، اس طرح بدلتے ہوئے لے جائیں. اور اگر میت کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو کسی چارپائی وغیرہ پر رکھ کر لے جائیں اور اس کے چاروں پایوں کو ایک ایک آدمی اٹھائے. میت کی چارپائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنی چاہیے. دوسری چیزوں کی طرح کندھے پر لادنا مکروہ ہے. اسی طرح پایوں کو چھوڑ کر چارپائی درمیان سے اٹھانا بھی مکروہ ہے. اسی طرح کسی گاڑی پر رکھ کر لے جانا بھی مکروہ ہے، اور اگر کوئی عذر ہو تو بلا کراہت جائز ہے، مثلا قبرستان بہت دور ہو. نمبر 2، میت کی چارپائی اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اگلی جانب کا دایاں پایا ہاتھوں سے اپنے دائیں کندھے پر رکھے اور کم از کم 10 قدم چلے، پھر پچھلی جانب کا دایاں پایا اپنے ہاتھوں سے اپنے دائیں کندھے پر رکھے اور کم از کم 10 قدم چلے، پھر اگلی جانب کا بایاں پایا اپنے ہاتھوں سے اپنے بائیں کندھے پر رکھے اور کم از کم 10 قدم چلے، اور پھر پچھلی جانب کا بایاں پایا اپنے ہاتھوں سے اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، تاکہ چاروں پایوں کو ملا کر کل 40 قدم ہو جائیں. نمبر 3، جنازے کو تیز قدم لے جانا مسنون ہے، لیکن اتنا تیز نہ چلے کہ نعش کو حرکت اور اضطراب ہونے لگے. جو لوگ جنازے کے ساتھ ہوں انہیں جنازے سے پیچھے چلنا مستحب ہے، اور جنازے کے ساتھ پیدل جانا چاہیے. اگر سواری پر ہو تو جنازے سے پیچھے رہے. جو لوگ جنازے کے ساتھ نہ ہوں بلکہ کسی جگہ بیٹھے ہوں تو انہیں جنازہ دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جنازے کے ساتھ جو لوگ ہوں انہیں کوئی ذکر یا دعا بلند آواز سے کرنا مکروہ ہے. محترم سامعین، اب نماز جنازہ کا طریقہ سمجھیے. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شریک ہونے کو مسلمان کا حق ارشاد فرمایا ہے. میت کی نماز جنازہ اور دفن فرض کفایہ ہے. نمبر 2، نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے 2 طرح کی شرطیں ہیں. پہلی قسم کا تعلق نماز پڑھنے والے سے ہے. یہ وہی شرطیں ہیں جو اور نمازوں کی ہیں، یعنی نمازی کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، نیت کرنا وغیرہ وغیرہ. دوسری قسم کا تعلق میت سے ہے. یہ 6 شرطیں ہیں. نمبر 1، میت مسلمان ہو. نمبر 2، میت کا بدن پاک ہو، لیکن اگر غسل دینے کے بعد میت کے بدن سے کوئی نجاست نکلے تو اس کا حرج نہیں، نماز جنازہ درست ہے. نمبر 3، میت کا سطر چھپا ہو، یعنی بدن کا جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے اتنا حصہ چھپا ہوا ہو. نمبر 4، میت وہاں موجود ہو. نمبر 5، میت نمازی کے سامنے ہو، پیچھے نہ ہو. نمبر 6، میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا. نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تمہارے بھائی نجاشی فوت ہو گئے ہیں، لہٰذا اٹھ کر ان کی نماز پڑھو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں.
وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جِنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور صحابہ کو یہی لگ رہا تھا کہ نجاشی کا جنازہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ میں ان کی میت معجزے کے طور پر سامنے کر دی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ عنہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا واقعہ اگر ثابت ہو تو اس میں بھی میت سامنے کر دی گئی تھی، لہذا غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، عام حکم نہیں تھا۔ نمبر 4، نماز جنازہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اور میت کی دعا کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کریں، پھر دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی طرح ہاتھ باندھ لیں اور نماز والی ثنا پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر دوسری تکبیر کہیں اور نماز والا درود شریف پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر تیسری تکبیر کہیں اور میت کے لیے جو دعائیں حدیث شریف میں آئی ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھیں۔ اگر بالغ مرد یا عورت ہو تو اس کے لیے ایک دعا یہ ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مطلب یہ کہ اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ اور حاضر اور غائب اور چھوٹے اور بڑے سب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں اسے اسلام پر زندہ رکھیں اور جسے موت دیں اسے ایمان پر موت دیں۔ اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ مطلب یہ کہ اے اللہ اسے ہمارے لیے آگے بندوبست کرنے والا بنا، اسے ہمارے لیے بدلہ اور ذخیرہ بنا، اور اسے ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا اور مقبول سفارش والا بنا۔ پھر ہاتھ اٹھائے بغیر چوتھی تکبیر کہیں اور سلام پھیر دیں جیسے نماز میں سلام پھیرتے ہیں۔ نمبر 5، نماز جنازہ کا طریقہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے ایک طرح ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ امام تکبیریں بلند آواز سے کہتا ہے اور مقتدی آہستہ آواز سے۔ ثنا، درود اور دعا سب چیزیں مقتدی بھی آہستہ آواز سے پڑھے گا اور امام بھی آہستہ آواز سے پڑھے گا۔ جن چیزوں سے عام نماز ٹوٹ جاتی ہے ان سے نماز جنازہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن کہا لگا کر ہنسنے اور عورت کے سامنے آ جانے سے نماز جنازہ نہیں ٹوٹتی۔ نمبر 6، پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے طور پر سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی درست ہے۔ امام اور مقتدی دونوں کا نماز جنازہ آہستہ پڑھنا ہی مسنون ہے۔ جس حدیث میں اونچی آواز سے پڑھنے کا ذکر ہے وہ صرف بتانے کے لیے پڑھا گیا ہے، اصل سنت نہیں۔ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر میں تو ہاتھ اٹھائیں گے اور باقی تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ نمبر 7، جو مسجد 5 وقت کی نماز یا جمعہ یا عیدین کی نماز کے لیے بنائی گئی ہو اس میں نماز جنازہ مکروہ ہے، خواہ جنازہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد سے باہر ہو اور نماز پڑھنے والے مسجد کے اندر ہوں۔ اور جو مسجد خاص جنازے کے لیے بنائی گئی ہو اس میں نماز جنازہ مکروہ نہیں، اور جماعت بڑھانے کے لیے نماز جنازہ میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو میت کے لیے قبر کھودے اور اسے اس میں دفن کرے اسے اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا قیامت تک رہنے کے لیے گھر دینے کا ہے۔ محترم سامعین، اب دفن کا طریقہ سمجھیے۔ نمبر 1، میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتاریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھا جائے اور اتارنے والے قبلہ رو کھڑے ہو کر میت کو اٹھا کر قبر میں رکھیں۔
قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ میت کو قبر میں رکھ کر دائیں پہلو پر قبلہ رو کر دینا مسنون ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی جو گرہ کفن کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی اسے کھول دیا جائے۔ عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنا مستحب ہے اور مرد کے دفن کے وقت پردہ نہ کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو جیسے بارش ہو رہی ہو یا دھوپ سخت ہو۔ نمبر 2، قبر کے اندر کی چار دیواری کچی اینٹ سے کرنی چاہیے، بلا ضرورت پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے، اور قبر کی چھت پر پکی اینٹ لگانا درست ہے۔ نمبر 3، جب میت کو قبر میں رکھ چکیں تو جو مٹی قبر سے نکلی ہو وہ سب اس پر ڈال دیں۔ اس سے زیادہ مٹی ڈالنا مکروہ ہے جبکہ قبر ایک بالشت سے بہت زیادہ اونچی ہو جائے۔ قبر اونچائی میں ایک بالشت یا اس سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ قبر کو ہان کی شکل میں بنائی جائے، مربع شکل میں بنانا مکروہ ہے۔ مٹی ڈالتے وقت مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے اور ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر 3 بار قبر پر ڈالے۔ پہلی دفعہ منہا خلقناکم کہے، یعنی اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری بار وفیہا نعیدکم کہے، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہے، اور اسی سے ہم تمہیں ایک اور دفعہ نکالیں گے۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر پانی چھڑک دینا مستحب ہے، اور دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہرنا اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچانا مستحب ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 41 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 42 کا موضوع ہوگا عیدین کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق دیں، آمین۔